اور فرقہ واریت اور اختلافات اور جھگڑے اٹھاتے ہیں اس کی بنیاد پہ. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور جنہیں اطاعت کرنا ہوتی ہے ان کے لیے تو ایک محکم آیت بھی کافی ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور آپ نے سورہ زلزال کی آیت پڑھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص خیر کرے گا ذرہ بھر کے برابر وہ اس دن دیکھ لے گا قیامت کے دن، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ کیا کر کے آیا ہے. اب یہ آیت میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی سنی، کئی لوگوں نے پڑھی، میں نے سنی، ہم گزر گئے اس میں سے، لیکن یہ آیت اس کے دل میں اتر گئی. اس نے جب یہ آیت سنی کہ یا رسول اللہ بس مجھے پوری زندگی کے لیے یہ ایک حکم آپ کا کافی ہو گیا. یہ ہوتی ہے محکم آیت، اور اس محکم آیت پہ عمل کرنے کا محکم ارادہ. فرمایا جو مومن ہوتے ہیں وہ محکمات کو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کا محکم ارادہ کر لیتے ہیں، اور جن کی نیت عمل کرنے کی نہیں ہوتی ہے وہ پھر ادھر ادھر سے متشابہات ڈھونڈتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پہ پھیلی ہوئی ہے. ہاں جی، اللہ کی کرسی تو اللہ کی کرسی کس چیز کی بنی ہوئی ہوگی؟ ہیرو جواہرات سے لدی ہوئی ہوگی، سونے سے بنی ہوئی ہوگی، 4 پائے ہوں گے، اس کے 10 پائے ہوں گے. اب یہ باتیں جاننا کیا ضروری؟ اگر ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے. اسی لیے حضور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابہموا ما ابہمہ اللہ تعالی، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو تم بھی مبہم رہنے دو، اس کی کھود کرید میں نہ پڑو. اگر اس کا جاننا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنوا دیتے، بتا دیتے. اس کا بتانا ضروری نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. میں ایک مثال دیتا ہوں. آج مجھے اگر کوئی شخص یقین سے بتا دے، مجھے کہہ دے کہ بھائی ڈاکٹر مرتضیٰ دیکھو تمہاری موت جو ہے وہ کار میں آئے گی، کار کا حادثہ ہوگا اس میں تمہاری موت آئے گی. وہ کم وقت موت تو آئے گی، پتنی کب آئے گی؟ 10 سال بعد، 20 سال، 40 سال بعد. لیکن کار میں بیٹھنا میں آج سے ہی چھوڑ دوں گا. کتنا نقصان ہو گیا میرا. کتنا بڑا دشمن ہے وہ شخص جو مجھے یہ بتا دے کہ میری موت کار کے حادثے میں ہوگی. کسی کو آپ یقین سے بتا دیں کہ میاں تمہاری موت ہسپتال میں ہوگی، وہ کم وقت موت کب آئے گی؟ 30 سال بعد، 50 سال بعد آئے گی. لیکن 50 سال تک وہ شخص درد سے، تکلیف سے، گردے کے درد سے، فلاں درد سے وہ مرتا رہے گا، ہسپتال نہیں جائے گا. کتنا بڑا دشمن ہے وہ شخص جس نے یہ بتا دیا کہ تمہاری موت ہسپتال میں آئے گی، اگر سچ بتایا. اور کتنا بیوقوف ہے وہ آدمی جس نے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس بات پہ یقین کر لیا کہ لو میری موت ہسپتال میں ہی آئے گی. یہ ہوتا ہے علم غیر نافع، وہ علم جو نفع کم اور نقصان زیادہ تھے. یہ متشابہات کا علم ہوتا ہے. اس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے روک دیا. محکم باتوں پہ عمل کیجئے محکم طریقے سے، پھر قواریت یوں ختم ہو جائے گی جیسے خزاں میں درخت کے پتے گر جاتے. یہاں میں ایک بات کہہ دوں، اے کاش آج سیدنا عمر کا کوئی جانشین ہوتا اور متشابہات میں پڑھنے والوں کی ویسے ہی پٹائی کر دیتا جیسے کہ سیدنا عمر نے کی تھی، اور یہ ساری فرقہ واریت کی یہ لعنت جو ہے یہ ساری ختم ہو جاتی. سب مسجدیں اللہ کی ہوتی اور مسجدیں ہمیں جمع کرنے کا ذریعہ ہوتی، ہمارے دلوں کو اور ہماری صفوں کو پھاڑنے کا ذریعہ نہ ہوتی.
ان مسجدوں سے ہمیں سکون ملتا، اطمینان ملتا، روحانیت ملتی، انسانیت ملتی، انسان کی محبت ملتی. لیکن جب ہم محکمات کو چھوڑ دیں گے، متشابہات کی طرف پڑھیں گے، تو یہی نماز جو جماعت کا اور جمع کرنے کا ذریعہ تھی، یہی مسجد جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں المسجد الجامع، یہ مسجد تمہیں جمع کرنے کا ذریعہ اعلان فرماتے. مسجد کا نام ہی جامع رکھا ہے، جمع کرنے والی چیز. اور متشابہات میں پڑھو گے تو یہ جامع نہیں رہے گی، یہ تو توڑنے والی چیز بن جائے گی. اختلاف دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو بے علمی کی وجہ سے. قرآن مجید کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے، اور واقع ہے کہ ہم نہیں پڑھ رہے، 1000 میں ایک آدمی مشکل سے ملتا ہے جس نے قرآن مجید کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک سمجھ کے پڑھ رکھا. میں سچ کہتا ہوں 1000 میں ایک آدمی مشکل سے ملتا. اب یہ تو ہے بے خبری کی صورت، بے علمی کی صورت. جب ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے اور پھر قرآن کی جو عملی تشریح ہے، سنت طیبہ، سیرت طیبہ، اس کو بھی نہیں پڑھا ہے. اب وہاں ایک شخص کھڑا ہو جائے گا بوجھ بجھکڑ، وہ الٹی سیدھی باتیں کرے گا، 150 آدمی اس کے ساتھ ہو جائیں گے. ادھر ایک بوجھ بجھکڑ کھڑا ہوگا، وہ 150 آدمی کو وہ لے ڈوبے گا. ادھر کوئی اور یوں فرقے پیدا ہوں گے. اگر ہم میں قرآن مجید کا اور حدیث کا تھوڑا سا بنیادی علم ہوتا تو اس بوجھ بجھکڑ کو وہیں بٹا دے کہ نہیں یار، قرآن مجید کو ہم اتنا سا جانتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو اتنا سا جانتے ہیں، تیری بات غلط ہے، بیٹھ جا. لیکن اس کو کوئی بٹھا نہیں سکتا. کون بٹھائے؟ 999 آدمیوں نے تو قرآن اور سنت کو پڑھا نہیں ہے، وہ تو سڑک کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے. تو اختلاف، فرقہ واریت اور تعصب کی پہلی وجہ تو بے علمی اور جہل اور قرآن سے روگردانی ہے. دوسرا سبب جو قرآن خود بتاتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو اس بے علمی اور جہل سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. ان کے ہاں علم تو ہوتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہوتا ہے، نیک نیتی نہیں ہوتی. فرمایا وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. اختلاف پھیلایا تو کن لوگوں نے پھیلایا؟ ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اور انہیں کتاب کا کچھ علم بھی پہنچ گیا، لیکن وہ سرکشی پہ اور آپس میں زیادتی پہ اتر آئے. بے علمی سب سے بڑا سبب اور علم رکھنے والوں کی سرکشی بغیم بینہم یہ دوسرا سبب. اس کا علاج سوائے اس کے کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. آگے آتا ہے اسی سورہ آل عمران میں دین کی اصل روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ کے آئے ہیں، یہ ارشاد ہوا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں. کیسے؟ یحبونہم کحب اللہ. غیروں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ کے ساتھ شدید ترین ہوتی ہے. تو دین کی اصل روح، تمام ادیان کی اصل روح، جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، ایک بات لے کے آئے کہ اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق جوڑ لو. یہ جڑے گا تو تمہارے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ کی محبت. فرمایا کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو یا اس کا دعویٰ رکھتے ہو تو چینل تو ایک ہی کھلا ہوا ہے،
ایک ہی راستہ ہے. راستے بہت سے تھے، 1,24,000 کے قریب راستے، ہر نبی ایک راستہ، صراط. لیکن وہ سارے راستے آتے 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 ایک سب سے بڑی شاہراہ میں مل گئے، اور وہ شاہراہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فرمایا اب ایک ہی شاہراہ ہے. سارے راستے جو چلے آ رہے تھے نا، کوئی اس وادی سے، کوئی اس صحرا سے، کوئی اس پہاڑ سے، کوئی بابل سے، کوئی مصر سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، سارے راستے ملتے ملتے ایک بہت بڑی شاہراہ میں گم ہو گئے. اور وہ شاہراہ، آخری شاہراہ جو منزل کے بہت قریب اور منزل تک پہنچا دینے والی ہے، وہ شاہراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں آپ کے نام پہ قربان ہو. فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سچ مچ اللہ سے محبت کرتے ہو اور محبت جیتنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میری زندگی کو اپنا لو، میرے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، میری اداؤں کو اپنا لو. یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت جیت لو گے. اب اللہ سے محبت کرنی ہے تو ایک ہی چینل کھلا ہوا ہے، ایک ہی شاہراہ، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کرو گے تو اللہ کی محبت بھی کما لو گے اور اس کی بخشش بھی تم پہ آ جائے گی. اور آگے چل کے فرمایا کہ تمام انبیاء کا ایک ہی راستہ ہے. تمام انبیاء، تمام شاہراہیں ملتے ملتے ایک ہی شاہراہ میں آن پہنچی ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے پڑھ رہا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا راستہ ایک ہی راستہ ہے. سب کے عقائد وہی کے وہی ہیں، اس لیے کہ سب عقائد کا مصدر و منبع جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے. تمام انبیاء کو بھیجنے والا تو ایک اللہ ہے، تو اس نے سب کو ایک ہی سی تعلیمات دی ہیں. یہ تو بعد میں لوگوں نے ان کو بدل ڈالا، ان میں تبدیلیاں آ گئیں تو الگ الگ دین، الگ الگ مذہب بن گئے. یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتاب بھی دی ہے اور حکمت و دانش بھی دی ہے، پریکٹیکل وزڈم. کتاب کی تشریح، عملی تشریح، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن، اس کو حکمت کہتے ہیں. یہی سیرت اور یہی سنت ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن مجید میں، حدیث میں حکمت کا بار بار ذکر آ رہا ہے اور آئے گا. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا. ناظرین، یہ کتاب وہ ہے جو ہمیں حکمت کی طرف، فکر و تدبر کی طرف، عقل کی طرف بلاتی ہے.
اور بار بار یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کائنات کو غور سے دیکھیں، ایک ایک چیز پہ خود اپنے اندر غور کریں. وفی انفسکم، میں اپنے اندر جھانک کے تو دیکھو. افلا تبصرون، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ یہ کتاب بلائنڈ فیتھ کا مطالبہ نہیں کرتی، اندھے عقیدے کا مطالبہ نہیں کرتی، بلکہ اندھا ہو جانے والوں کو تو یوں کہتی ہے کہ تمہیں اندھا ہی ہم اٹھائیں گے. یوں فرمائے قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے حقائق آن پہنچے ہیں. فمن ابصر، جس نے بصیرت کے ساتھ آنکھیں کھول کے ان کو پڑھا، فلنفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے. ومن عمی، جو اندھا بن کے رہا، فعلیہ، تو اس کا وبال بھی اسی پہ. اندھا بن کے تو نہیں رہنے دیتا ہے قرآن. تو یہ بات کہاں سے آن پہنچی کہ مذہب تو اندھے عقیدے کا نام ہے؟ ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ریلیجن از نتھنگ بٹ بلائنڈ فیتھ. وائی بلائنڈ فیتھ؟ وائی شوڈ وی بی بلائنڈ؟ کیوں اندھے ہو جائیں صاحب ہم؟ یہ دنیا اندھا بن کے رہنے کے لیے ہے. بلائنڈ فیتھ صرف وہ ریلیجن اور وہ مذہب دے سکتا ہے جو سائنس کا سامنا نہ کر سکے، جو حقائق فطرت کا سامنا نہ کر سکے، تو اس کو بلائنڈ فیتھ کا سہارا لینا پڑتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کلیسا اور سائنس میں صدیوں جنگ رہی، اس لیے کہ وہ یورپ کی ظلمات کا، ڈارک ایجز کا زمانہ تھا. مذہب کو شکست ہو گئی تو اس مذہب نے، وہ جو کلیسا کا مذہب تھا، وہ عیسائیت نہیں تھا، وہ عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل تھی، اس کو سائنس کے مقابلے میں شکست ہو گئی تو اس کو اندھے عقیدے کا، بلائنڈ فیتھ کا سہارا لینا پڑا، اور اس کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا. اسلام میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ناظرین السلام علیکم. ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں حج کی فرضیت بیان ہوئی. ارشاد ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پہ فرض ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں، وہ لوگ جو کہ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. فرمایا ومن کفر، جس نے کفر اختیار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اب حج کی فرضیت کا ذکر ہو رہا ہے، ایمان کا ذکر تو نہیں ہو رہا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا ذکر تو نہیں ہو رہا، عقائد تو بیان نہیں ہو رہے. حج کو فرض قرار دیا جا رہا ہے. تو مطلب یہ ہے ومن کفر، جس نے کفر کیا. کس نے کفر کیا؟ جو حج پہ استطاعت ہونے کے باوجود نہ گیا. اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے ومن کفر. کفر اختیار کیا، کافر ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص جو کہ حج کر سکتا ہے، اس کی استطاعت میں ہے، لیکن وہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک کفر کر رہا ہے. یہاں ایک اہم بات ہمیں معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ ایمان کا عملی تقاضا اور عملی شہادت جو ہے وہ عمل صالح ہے. یعنی وہ شخص جو دعوت و ایمان کا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو کہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور وہ اللہ کی دعوت پہ جانا مناسب نہ سمجھے، تو وہ عملاً کفر کر رہا ہے.
یہی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ یہی بات زکوٰۃ کی ہے۔ اب جن لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو ان کو سیدنا ابو بکر صدیق نے، تمام صحابہ نے مرتد قرار دیا، کافر قرار دیا۔ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، وہ لوگ حج پہ آتے تھے، وہ لوگ روزے رکھتے تھے، وہ لوگ بقیہ تمام اعمال کرتے تھے، ایک زکوٰۃ پہ آ کے اٹک گئے، اڑ گئے تو ان کو کافر قرار دیا گیا۔ بالکل یہی صورتحال حج کی بھی ہے کہ ایک شخص عملاً اس سے روگردانی کرتا ہے تو وہ عملی طور پہ کفر میں مبتلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، تقریباً 35 جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنوا وعملوا الصالحات تقریباً 35 کے قریب اکٹھے آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ہو تو عمل صالح اس کا ایک فطری اور لازمی نتیجہ ہے، اور اگر عمل صالح نہیں ہے تو پتہ چلے گا کہ ایمان یا تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو برائے نام ہے۔ اس لیے کہ ایمان وہ ہوتا ہے جسے ہم خود کما لیں، وہ ہمارا ذاتی شعوری عمل ہوتا ہے، وراثتی چیز نہیں ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے 99% لوگ مسلمز بائی برتھ ہیں۔ وہ اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، وہ مسلمز بائی چانس ہیں، بائی برتھ ہیں، بائی چوائس نہیں ہیں۔ کسی شعوری عمل کے تحت کسی حق کی تلاش میں پھرتے پھراتے اسلام قبول کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اگر عمل صالح ایمان کی شہادت نہیں دیتا ہے تو ایمان کا وجود مشکوک ہے۔ آگے عمل صالح اور تقوی اور پھر ملت کا آپس کا اتحاد، اس سلسلے میں جو آیت مبارکہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، بلکہ آیات مبارکہ ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں۔ یوں شروع ہوتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لاؤ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور اطاعت گزار ہو۔ وہ یہ موت اپنے بس کی چیز نہیں ہے کہ اب موت آئے اور اب نہ آئے، یہ تو ہماری چوائس نہیں ہے، لیکن یہی حکم یہی ہو رہا ہے کہ دیکھو موت نہ آئے تو اس عالم میں آئے کہ تم اطاعت کی حالت میں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اطاعت میں گزار دو، جب چاہے وہ موت عطا کر دے، اطاعت کے عالم میں موت آئے۔ اور فرمایا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، فرقہ فرقہ نہ بنو۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں بچے سے کہ بیٹے محنت کر اور کامیاب ہو جا۔ اب یہ دو الگ الگ حکم نہیں ہیں۔ مطلب یہ اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بیٹے دوائی کھا لے اور بس صحت مند ہو جا، دوائی کھا لے تاکہ تو صحت مند بن جائے،
یہاں وہی صورتحال ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ بنو. معلوم یہ ہوا کہ فرقہ بننے کا, تفرقہ میں پڑنے کا سب سے پہلا, سب سے بنیادی, سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اس رسی کو, اس قرآن مجید کو مضبوطی سے نہیں تھاما. ہم نے اس کو پڑھائی کب ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو, شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اس کی سب سے بڑی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں ہی نہیں, اور پڑھیں تو بغیر سمجھے پڑھیں, اس میں کبھی غور و فکر و تدبر نہ کریں. اسی لیے قرآن کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن پہ یہ لوگ نہیں تدبر نہیں کرتے. ہم علی قلوب اقفالها, کہ ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں. تو فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ تھام لو گے تو ایک ایسی بنیاد تم سب لوگوں کو مل جائے گی کہ سب کے سب متحد ہو جاؤ گے. اور اللہ کی رسی کو اگر تم نے مضبوطی سے نہ تھاما اور اللہ کے کلام کو نہ سمجھا, نہ جانا, نہ مانا, تو بکھر جاؤ گے, منتشر ہو جاؤ گے, فرقہ فرقہ بن جاؤ گے. تو میں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دو باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا. ایک تقوی, اور تقوی کی شکل ہے اعتصام بحبل اللہ المتین, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا. اور نتیجہ اتحاد, وحدت ملت. یہ دو اصول ہیں ہماری ترقی کے. تقوی اختیار کریں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں, اختلافات ختم کر دیں اور خود بخود ختم ہو جائیں گے. اگر متقی ہوں گے, اللہ سے اخلاص ہوگا, اللہ کی رسی کو سب تھام لیں گے, اختلافات ختم ہو جائیں گے, اتحاد ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس نے تمہارے دل جوڑ دیے, اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے. شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اختلافات میں پڑھنے کی دو وجہیں ہوتی ہیں. ایک تو قرآن نہ پڑھیں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھامیں. دوسرے, کچھ لوگ جن کے پاس علم ہو وہ بغیم بینہم, سرکشی میں مبتلا ہو کے لوگوں کو آپس میں پھاڑنے پہ تیار ہو جائیں. فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے. جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی. ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں, کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو, بدی سے روکتے ہو
اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ عزیزان گرامی، انبیاء کی آمد کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اب ہم لوگ، آپ سب لوگ، یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، یہ امت تمام انبیاء کی جانشین ہے۔ وہ کام جو ایک نبی کے بعد پھر دوسرا نبی آ کے کرتا تھا، پھر اس نبی کے بعد اور نبی آ کے کرتا تھا، اللہ تعالیٰ بھیج کے چلے جاتے تھے، وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اس کی ہم آگے تشریح کریں گے کہ کس طرح سے اور کیوں ختم ہو گیا، لیکن بہرحال انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 1500 سال کے بعد 1500 سال کی مدت گزر گئی، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ تو یہ کار نبوت کون کرے گا؟ یہ تو آپ کو کرنا ہے، یہ تو مجھے کرنا ہے، یہ تو سب کو کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امت، اب اس دنیا کی بہترین امت تم ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے میدان کار میں نکال دیا گیا ہے، میدان میں لایا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کو نافذ کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور یہ سب کام ایمان کی حالت میں اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے، اللہ کے رسول کی محبت میں ڈوب کے تم یہ کیا کرتے ہو۔ اس لیے تم خیر امت ہو۔ معلوم ہوا کہ خیر امت اسی وقت بنیں گے جبکہ یہ 3 صلاحیتیں موجود ہوں گی۔ ایمان، پہلے تو ایمان یقین کمانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جیتنا ہے، خود کرنی ہے، وہاں سے لینی ہے، اور پھر اس محبت کے نشے میں آ کے میدان کار میں اترنا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تمہاری دعوت پہ لبیک کہتے تو انہی کے حق میں بہتر ہوتا۔ ناظرین، یہ بات کہنے کے بعد آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت پرمعنی ہے اور پرمغز ہے کہ ہم تمہیں میدان میں لے آئے، تمہارے ذمہ یہ کام ہم نے لگا دیا کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اب کیا یہ تمہاری تبلیغ، تمہاری دعوت سدا بصحرا ثابت ہوگی؟ اچھا، پہلے دعوت و تبلیغ سے پہلے جو بات بتائی وہ یہ کہ خود تقوی اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اتحاد اور وحدت کی نعمت اختیار کرو، اپنی اصلاح کر لو تقوی اور قرآن کو تھامنے سے اور اتحاد کے ذریعے سے، اپنے دلوں کو جوڑنے سے، اپنی صفیں درست کر لو تقوی اور قرآن پہ عمل کرنے کے ذریعے سے، اپنی ذاتی اصلاح کر لو، اس کے بعد پھر دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پوری انسانیت کی اصلاح میں لگ جاؤ۔ اور اب جب تم ایسا کر لو گے تو اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے، اور وہ بشارت یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ دیکھو، سست نہ پڑو، پریشان نہ ہو، غم نہ کھاؤ۔ کہیں تم نے ایک کام شروع کیا، مہم پہ چلے، مقابلہ ہوا، نقصان ہو گیا، بظاہر شکست ہو گئی، تو اس سے دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم سچ مچ کے مومن ہو اور تم نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے، اعتصام بحبل اللہ المتین کیا ہوا ہے، اپنی صفوں کو تم نے جوڑا ہوا ہے، سیدھا رکھا ہوا ہے، دلوں کو جوڑا ہوا ہے، وحدت و اتحاد کی نعمت حاصل ہے، تو
پھر شکست نہیں ہو سکتی، پھر کوئی نقصان بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے قرآن مجید میں کتنی خوبصورتی سے یہ بات کہی گئی ہے۔ اور ناظرین، پورا قرآن مجید پیس آف لٹریچر ہے، لیکن میں ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالی نے کچھ اس نعمت سے سرشار کیا ہے کہ وہ ادبی ذوق رکھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ ان آیات کو عربی میں ذرا غور سے پڑھیں۔ ترجمہ تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ترجمے سے بھی ہم کچھ گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو یوں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اس لیے کہ حلال ہی نہیں کھایا، سود کھانے لگ گئے، حرام کھانے لگ گئے، تو تقویٰ تو رہا نہیں۔ تقویٰ نہیں ہوگا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن اس کو مضبوط تھام نہیں سکو گے تو بکھر جاؤ گے، وحدت و اتحاد نہیں رہے گا۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری صفوں میں اتحاد ہو تو حلال کھاؤ یا سود وود چھوڑ دو۔ ناظرین، میں نے کل سود پہ گفتگو کی، لیکن مجھے احساس دلایا گیا کہ میں نے سود کے موضوع کو گول کر دیا، تشریح نہیں کی، اور یہ آج کا تقاضا ہے۔ یہاں یوں ارشاد فرمایا گیا، آگے میں اس موضوع کی طرف پلٹوں گا جو ابھی میں نے شروع کیا ہوا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہ میں پوری آیات پڑھوں گا، لیکن میں سود کے بارے میں چند اشارات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی تم نے سود کا متبادل ہی کیا دیا ہے کہ آج تم کہتے ہو کہ سودی نظام ختم کر دیا جائے۔ ارے بھائی، سودی نظام کو شروع ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ جمعہ 8 دن کی پیدائش۔ اس سے پہلے پوری دنیا میں سودی نظام نہیں تھا، سود لیا جاتا تھا، دیا جاتا تھا، سلسلہ چلتا تھا، لیکن یہ دیکھیے کہ ہم نے اس دنیا پہ 1000 سال حکومت کی ہے، اس میں تجارت قومی بھی تھی، بین الاقوامی تجارت بھی تھی، ہم سود لیتے رہے، سود دیتے رہے، بینکنگ نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں اسٹیٹ انشورنس نہیں ہوتی تھی۔ کیا تھا وہ نظام؟ کیا ہم پڑھنے کی تکلیف دوبارہ نہیں کر سکتے؟ اور سنیے، یہ بات کہنا آج کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا کہ سود کا متبادل نظام اہل علم نے پیش نہیں کیا۔ اہل علم نے بھی پیش کیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی پیش کیا ہے جنہیں حکومت نے یہ ذمہ داری دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1980 کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کی طرف سے معین کرتا، انہوں نے سود کے متبادل نظام پہ ایک خوبصورت رپورٹ شائع کر دی ہے۔ پڑھنا ہی آپ نہ چاہیں، تیرا ہی دل نہ چاہے تو باتیں 1000 ہیں۔ وہ میرے پاس وہ رپورٹ موجود ہے، میں نے تو وہ نکال لی، مجھے تو حکومت نے دے دی، اور لوگوں سے کیا حکومت نے چھپا رکھی؟ کیا پابندی اس بات پہ عائد ہے ان لوگوں پہ جو کہ سود کے بارے میں غور و فکر کرنے والے ہیں؟ کیا پابندی عائد ہے کہ اس رپورٹ کو نہ پڑھا جائے؟ ہماری حکومت نے اس متبادل نظام کو پیش کر دیا ہے، دنیا بھر کے علماء نے پیش کیا ہے، لیکن میں اس ملک کی حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے متبادل نظام پیش کیا ہوا ہے، خود اسلامی نظریاتی کونسل نے پیش کیا ہوا ہے، ان کی 1980 میں یہ رپورٹ شائع ہو چکی ہے۔ اب اگر ہمارا طالب علم، ہمارا بیوروکریٹ، ہمارا اکانومسٹ یا ہمارا قانون ساز اس رپورٹ کو نہ پڑھنا چاہے، لائبریری میں جا کے نہ دیکھنا چاہے، تو اس میں نہ تو اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی قصور نہیں ہے، اس میں تو حکومت کا بھی قصور نہیں ہے۔ ہاں، نافذ کرنے والے اداروں کا قصور ہے کہ انہیں اس معاملے میں زیادہ سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے۔
اور سود کے بارے میں ایک سوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، خدا کے لیے اس پہ غور کر لیجیے۔ میں اطلاع عرض کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی امیر ترین قوم مسلمان ہے، دنیا کا سب سے امیر ترین انسان مسلمان ہے، سب سے امیر ترین ملک مسلمان ہے۔ جو ذرائع تیل کے، معدنیات کے، زراعت کے مسلمانوں کے پاس ہیں، کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک سخت بات میں آپ سے کرتا ہوں، اس پہ غور کیجیے گا، اس کی میں تشریح یہاں فی الحال نہیں کروں گا۔ اسلامی ممالک کی جو دولت اور ثروت سود پہ دی گئی ہے، وہ بلینز اور ٹریلینز اور ملٹی ٹریلینز میں ہے، اور یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں ہے۔ میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر یہ دولت سود پہ نہ دی جاتی، اس کو پراپرلی انویسٹ کیا جاتا، کہیں بھی انویسٹ کیا جاتا، تو آج کوئی ملک بھی، خاص طور پہ کوئی اسلامی ملک، غریب نہ ہوتا۔ ہماری غربت کا واحد سبب سود کی لعنت میں پڑنا ہے۔ یہ تیل کی دولت کہاں جا رہی ہے؟ مغرب کے بینکوں میں، اور وہاں سے سود ملتا ہے، اس پہ ہم گزارا کرتے ہیں۔ اس دولت سے وہ ہمیں 15% سود دیتے ہیں، لیکن اس سے جو اسلحہ بناتے ہیں اس پہ وہ 1000% منافع لیتے ہیں۔ 1000 میں سے 15 ہمیں دے دیتے ہیں اور 985 خود رکھ لیتے ہیں۔ اتنی سی فیکٹس اور فگرز ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تو ہم سے بے وقوف اور کون ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں اس آیت پہ کچھ گفتگو کر رہا تھا جو سود سے متعلق ہے، اور اس سے پہلے میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت قرار دیا، اور وہ اس طرح کے پہلے تو یوں کہا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کی اس رسی کو، مضبوط رسی کو، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم تفرقہ کا شکار نہ ہو، اتحاد وحدت حاصل کر لو۔ یہ تو ہو گئی ذاتی اصلاح اور صفوں کا سیدھا کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو میدان میں لایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو انفرادی اصلاح کے بعد تبلیغ و دعوت، اور اس کے بعد یہ وعدہ کہ یہ جو تم کام کرو گے یہ سدا و صحرا ثابت نہیں ہوگا، اس کے نتائج ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں میں آیات کا ترجمہ پڑھ رہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں
اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالفین فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو ناظرین، بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا کہ اگر تم ذاتی اصلاح کے بعد قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے، اپنی صفوں کو درست رکھتے ہوئے، اتحاد و یگانگت رکھتے ہوئے تم نے اگر تبلیغ و جہاد شروع کی تو پھر یہ ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، پھر نہ دل شکستہ ہو اور نہ غم کھاؤ۔ انتم الاعلون، تم ہی سر بلند ہوگے، تم ہی غالب آ کر رہو گے، ان کنتم مؤمنین، بس شرط یہ ہے کہ اگر تم سچے مومن ہو۔ ناظرین، یہاں سے معلوم ہوا کہ غلبہ، حکومت، سربلندی، عزت اس دنیا میں اور آخرت میں مومنین کے لیے لکھ دی گئی ہے، بشرطے کہ وہ مومنین ہوں۔ ان کی حیثیت پیپر ٹائگر کی سی نہ ہو۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہم بھوس بھرے شیر کی طرح سے ہیں۔ ایک بھوس بھرے شیر کو آپ کمرے میں رکھ دیں، یعنی شیر جس کے اندر بھوس بھر دیں، اوپر سے شیر کی کھال ہے، وہی ہیبت، وہی سب کچھ۔ اس بھوس بھرے شیر کے سامنے بچے کو لائیں، ڈر جائے گا، لیکن یہی بچہ جب دیکھے گا کہ شیر کے اندر کوئی جان نہیں ہے تو وہ آہستہ آہستہ شیر کے قریب آئے گا، اس سے کھیلنے لگ جائے گا، چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، سارا بھوس باہر ہوگا، کھال ادھر ہوگی۔ اب کہنے کو ایک کمزور بچے نے شیر کو پچھاڑ دیا لیکن وہ شیر نہیں تھا، وہ شیر کی صورت تھی۔ ادھر بچہ دیکھنے میں کمزور تھا، لیکن وہ ایک چلتی پھرتی حقیقت تھی، وہ صورت نہیں تھی۔ ہم لوگ اسلام کی اور مسلمانوں کی ایک صورت ہے، ایک نقل ہے، ایک فارم ہے، ایک شکل ہے۔ ہم میں اسلام کی حقیقت، اسلام کی روح موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کی روح تو اللہ کا پیام ہے، قرآن ہے،
اور میں نے عرض کیا کہ وہ ہم میں 1000 میں سے ایک نے بھی سمجھ کے نہیں پڑھا ہے. تو اس اعتبار سے ہماری حیثیت جو ہے وہ بھوس بھرے شیر کی ہے. اب اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ جی مسلمان ہیں، دنیا میں ہے لیکن مغلوب ہے، بھائی اگر مسلمان ہوتے تو مغلوب نہ ہوتے، اور اگر مغلوب ہیں تو یقین رکھیے، تسلی رکھیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں. آگے چل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات، اور یہ عہد کہ یہ دعوت کا اور جہاد کا کام، یہ دین پہ استقامت کا کام ہر حال میں کرنا ہے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کرنا ہے. اب ارشاد ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. ناظرین، یہ بیان کرنے کے بعد اب فوراً ایک اور موضوع کی طرف پہنچا دیا، اور وہ موضوع جو ہے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے اپنی ہر راحت کو تج دیا، اپنے ہر آرام کو قربان فرما دیا، اور ہر شخص کی غلط سے غلط، سخت سے سخت بات کو بھی برداشت کیا، انتہائی بے نفسی کے عالم میں. اور یہ کہ حضور نے دین سیکھنے سکھانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے کیا قربانی دی اور کس طرح اپنے آپ کی نفی کر دی، اس کی شہادت قربان دیتا ہے، قرآن مجید دیتا ہے. ارشاد گرامی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی 159ویں آیت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ سے شروع ہوتی ہے. اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، بھاگ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو. یہ بھی سوچتے جائیے کون کس سے کہہ رہا ہے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ کی شہادت کہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم خو ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رحم دل ہیں. اور پھر اس بات کو پسند فرما کے اللہ تعالی مزید یوں کہیے کہ سفارش فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو معاف کرتے رہا کرو، ان کے ساتھ نرمی برتتے رہا کرو، اور ان میں سے جو غلط کام کریں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہا کرو. اور آگے چل کے یہ بھی فرما دیا کام مشورے سے کرنا ہے. حالانکہ
نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو راست اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، جن کا علم اللہ تعالی سے لیا ہوا ہے، ان کو مخلوق سے مشورے کی کیا ضرورت؟ لیکن تربیت تو ہماری مقصود ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو شریک مشورہ رکھا کریں، تاکہ معلوم ہو کہ مسلمان جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو مشورے سے اور شورائیت سے کرتے ہیں. ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ہم لوگ سمپل میجورٹی کے غلام نہیں ہیں، اور سمپل میجورٹی جو ہے، سادہ اکثریت جو ہے، اس سے ہم بہکتے نہیں ہیں. جیسے کہ آگے چل کے معلوم ہوگا کہ اکثریت ہمارے نزدیک کوئی معیار حق نہیں ہے. اور فرمایا کہ ہاں، جب مشورہ کر لو اور کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اور پھر کام کو شروع کر دو. بھروسہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ توکل کیا ہے؟ توکل اس بات کا نام ہے کہ انسان جتنے اسباب اس دنیا میں سے اختیار کر سکتا ہے وہ کر لے، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دے. مثلا ایک کسان ہے، وہ زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس میں پانی دیتا ہے، پھر اس بیج کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. اس لیے کہ کسان یہی کچھ کر سکتا تھا. اب بیج میں سے کونپل کو اگانا یہ کسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا. تو جو کچھ انسان کر سکتا ہے، جو کچھ کسان کر سکتا ہے، وہ کر گزرتا ہے. اس کے بعد جہاں اس کے اسباب کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے. اسے بھروسہ کہتے ہیں. یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے، بھروسہ شروع ہوتا. کہتے ہیں عزم کر لیا، اسباب اختیار کر لیے، اب اللہ کا نام لے کے بڑھتے چلے جاؤ. اب اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور اگر وہ مدد پہ اتر آیا تو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اصل سپر پاور، دی ریئل سپر پاور، وہ اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ کی ذات سے تعلق قائم ہو جائے تو پھر ہر پاور، خواہ وہ سپر پاور کیوں نہ ہو، وہ چلتا پھرتا سایہ نظر آتی ہے. اور اگر اللہ کی ذات سے تعلق کمزور ہو جائے تو ہر تیلی تنبولی سپر پاور نظر آتا ہے. آگے چل کے یوں ارشاد فرمایا کہ در حقیقت پہلے ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. ویسے تو اللہ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پہ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں حیطہ شمار میں نہ لا سکو، گن نہ سکو. لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی احسان جتوایا ہو. یہاں ایک احسان جتا رہے ہیں. لقد من اللہ، بے شک اللہ نے تم پہ احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا. وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے بندوں میں، اپنے بندوں میں ایک رسول بھیجا. انہی بندوں میں سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے بطور رسول کے بنا کے بھیج دیا. اس کے کیا کام ہیں؟ 4 کام ہیں.
یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات انہیں پڑھ کے سناتا ہے. یتلو تلاوت کرتا ہے. ناظرین میں عرض کر چکا ہوں تلاوت کے معنی بغیر سمجھے پڑھنے کے نہیں ہوتے. تلا یتلو کے معنی پیروی کرنے کے ہوتے ہیں. پیروی کرنا، ٹو فالو. تلاوت الکتاب کا لفظی ترجمہ ہوگا ٹو فالو دی بک، کتاب کی پیروی کرنا، عملی پیروی کرنا. اب ظاہر ہے کہ عملی پیروی بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی. پہلے پڑھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، مانیں گے. جب جاننے کا عمل راسخ ہوگا تو ماننا آ جائے گا، ماننے کا عمل راسخ ہو جائے گا تو وہ عمل میں ڈھل جائے گا. تو تلاوت کتاب پہلا کام. دوسرا کام تزکیہ، زندگیوں کو سنوار دینا، ذہن اور دل کی آلائشوں اور میل کچیل کو دھو ڈالنا. اس کے بعد تعلیم کتاب، اس کتاب کی مفصل تعلیم دینا. اور چوتھے نمبر پہ تعلیم الحکمہ. حکمت دانائی کو کہتے ہیں، پریکٹیکل وزڈم کو کہتے ہیں. اور اصطلاح میں جہاں جہاں قرآن میں الحکمہ آیا ہے وہاں اس سے مراد حضور کی سیرت طیبہ ہے، سنت ہے. اس کتاب کی، قرآن مجید کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اعمال ہوئے: تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم الکتاب، تعلیم الحکمہ. اور فرمایا کہ یہ 4 کام کیے ہیں اور ان کے بغیر، ان کاموں سے پہلے تم تو صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور یہ کرنے کے بعد فرمایا کہ تم سب اسی کام میں لگ جاؤ. دامیں، درمیں، سخنیں، قدمیں اور جانیں. جان بھی دیتے، جان بے دے، جان بے دے، جان بے دے. فائدہ در گفتن بسیار چیست. زیادہ باتیں بنانے میں، پنجابی میں کہتے ہیں بڑکیں ہانکنے میں، بڑکیں لگانے میں کوئی فائدہ نہیں. اس کے راستے میں نقد جان دے دو. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. فرمایا کہ جن لوگوں نے میری راہ میں جانیں قربان کر دی ہیں، دیکھو یہ خیال بھی مت کرنا کہ وہ مر چکے. وہ لوگ زندہ ہیں، مردہ تم ہوگے، وہ زندہ ہیں. یہاں ایک قاعدے کی بات عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے، اللہ تعالیٰ وہی چیز کئی گنا کر کے لوٹا دیتے. کوئی شخص مال اللہ کے راستے میں دے دے، اللہ تعالیٰ اسی مال کو کئی گنا کر کے لوٹا دیتے. کوئی شخص اللہ کی راہ میں وقت دینے لگ جائے، وقت، دین پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے اس پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اکیلا شخص ہوتا ہے اور کئی یونیورسٹیوں کے برابر، کئی جماعتوں کے برابر کام کر جاتا ہے. دیکھیے امام غزالی کا حال، اکیلے شخص کا کام سینکڑوں یونیورسٹیوں سے زیادہ ہے. چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. اکیلا آدمی پورے لشکر پہ بھاری ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دے دیتے ہیں. ایسے ہی جو شخص اللہ کے راستے میں نقد جان پیش کر دے، ایسی زندگی اس کو عطا کرتے ہیں، ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا. ذرا غور فرمائیے گا. یاد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. اس سے پہلے فرمایا کہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے،
ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ ہاں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں۔ جو مرا تیری طلب میں وہ تو زندہ ہو گیا، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ اور ان کی حالت، یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نقد جان پیش کرنے والے ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ تم سے دگنا اور 3 گنا لشکر آ رہا ہے، کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ کلمہ ہے جو سیدنا ابراہیم نے آگ کی طرف جاتے ہوئے پڑھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ کلمہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانثار صحابہ نے غزوہ بدر کی طرف بڑھتے ہوئے پڑھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں آیت پڑھتا ہوں، دیکھیے فرمایا، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم